اور تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مساکین کے ساتھ بھی، اور قریب کے پڑوسوں کے ساتھ بھی، اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اور پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی۔ مراد وہ شخص ہے جو روز کا آنے جانے والا اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو، اور مسافر کے ساتھ بھی، اور ان غلاموں کے ساتھ بھی جو تمہارے قبضے میں ہیں، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بے شک اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو اپنے کو بڑا سمجھیں اور شیخی کی بات کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر سامعین کرام، قرآن کریم کی ایک آیت امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک خاص حکم فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں بھی یہی حکم فرمایا ہے۔ وہ حکم کیا حکم فرمایا کہ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کس کے ساتھ کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے؟ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب ہے، آفاقی کتاب ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جا بجا حکم احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان پر عمل کریں۔ تو ان میں سے ایک حکم اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا
يحب من كان مختالا فخورا۔ ارشاد فرمایا رب العالمین نے، اور تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مساکین کے ساتھ بھی، اور قریب کے پڑوسوں کے ساتھ بھی، اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اور پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی۔ مراد وہ شخص ہے جو روز کا آنے جانے والا اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو، اور مسافر کے ساتھ بھی، اور ان غلاموں کے ساتھ بھی جو تمہارے قبضے میں ہیں، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بے شک اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو اپنے کو بڑا سمجھیں اور شیخی کی بات کریں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ میرے ذات کے ساتھ شریک کسی کو نہ کرو، میں وحدہ لا شریک ہوں، نہ میری ذات میں کوئی شریک ہے نہ میرے صفات میں۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ صلہ رحمی کرو۔ کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ سل من قطعک، جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑے، واعف عمن ظلمک، اور جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کر۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا صلہ رحمی کا حکم فرمایا، تو صلہ رحمی کس کے ساتھ کب کرنی چاہیے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نقل فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یعنی کہ صلہ رحمی کا صرف اخروی فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا کا بھی فائدہ ہے، کہ جب بندہ کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو فرمایا کہ دنیا میں بھی اس کو فائدہ ہوگا، آخرت میں کو تو ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا۔ دنیا میں فائدہ کہ رزق میں برکت ہوگی، اور اس کی عمر میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کریں اور خود بھی صلہ رحمی کریں اور صلہ رحمی کا دوسروں کو درس دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔